بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کی تمام لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کیا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اور یہ لوگ بندر اور خنزیر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئیں تو یہ لوگ اپنے عزیز و قارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اس قوم کی نسل میں سے ہیں؟ لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین، انسانوں کا بندر اور خنزیر بن جانا اس کا ابتدا یہود سے ہوا ہے۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان پر حرام فرمایا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتہ کے دن بے شمار مچھلی آتی تھی اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتہ کے دن ان نالیوں کے ذریعہ مچھلی حوض میں آ جائے تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن کا شکار نہ کرو بلکہ دوسری دن ان مچھلیوں کو آسانی کے ساتھ پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلہ بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں بند ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کی 3 گروہ ہو گئیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہیں اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز نہیں، اور کچھ لوگ اس کام کو برا جان کر خاموش رہیں اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسے قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہوں جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی مان کر ہفتہ کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنائی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئیں تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئی۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی نوجوان بندر بنا دی گئی تھی اور بوڑھی خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے تھے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ کھا پی نہ سکیں بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے روکنے والا گروہ عذاب سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ ناظرین، اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ جو اکثر لوگوں کی ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اس قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا ہے
کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ واللہ اعلم بحقیقتہ۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی تاریخی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔